اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نبی اور نبی کے تمام آل پاک پر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ باب العلم آفیشل کے جملہ ناظرین، سامعین، ویورز تک میں ایک بہترین وظیفہ عمل پہنچا رہا ہوں، جس کو ہر ایک پڑھا لکھا بغیر پڑھا لکھا سب اس کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ کاروبار کرنے والے حضرات، بزنس کرنے والے حضرات، کھیتی زراعت کرنے والے حضرات اور ہماری اسلامی بہنیں، اسلامی مائیں اس کو تمام اس وظیفوں کو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے گا، ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے اور ہر ایک کے گھر کے اخراجات اتنے ہیں کہ کافی محنت کرنے کے بعد، کافی مشقت اٹھانے کے بعد گھر کے خرچے پورا نہیں کر پا رہا، اور ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں، میری روزی میں، میرے بزنس میں برکت ہو جائے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ دیکھیے، روزی میں برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، کاروبار میں برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے تو ہمارا کام دوائیاں لینا ہے، ڈاکٹرز کو دکھانا ہے، لیکن شفا دوائی میں نہیں ہے، شفا ڈاکٹرز کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں ہے۔ اسی طرح روزی، ہم محنت کرتے ہیں روزی کے لیے، کاروبار ہمارا ہر روز دگنا ہو جائے، تگنا ہو جائے، ہمارا بزنس بڑھ جائے، ہماری آمدنی بڑھ جائے، لیکن دوستو ہمارا کام محنت کرنا ہے۔ کاروبار بڑھانے والی ذات اللہ کی ہے، بزنس میں برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو ہم محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اپنے رب کو بھی یاد کرتے رہیں، اس کی بارگاہ میں بھی رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ ہماری محنت جب ہم کریں گے اور محنت کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو یاد کرتے رہیں گے ہر صبح ہر شام، تو اس محنت میں نصرت الہی شامل ہوگی اور ہماری روزی میں برکت ہو جائے گی۔ ہمیشہ یہ نیت ہونی چاہیے۔ اس طرح سے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف دعا کیا کرو، یا رب یا رب یا رب۔ یہ تسبیح پڑھا کرو کہ یا اللہ مجھے لوگوں پر خرچ کرنے والا بنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا، میرا ہاتھ کسی کے سامنے اس طرح سے نہ پھیلے، اس طرح سے ہو اگر یہ ہاتھ اٹھے تو تیرے ہاتھ میں سامنے اٹھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ ہم محنت کریں کہ اللہ میری روزی میں اتنی برکت دے تاکہ میں دوسروں پر خرچ کروں، سخاوت کروں، سخی کروں۔ یہ سوچ کر آپ بندہ اپنے بزنس پر بیٹھے، کاروبار پر بیٹھے، آج ہم لاکھوں کروڑوں روپے دکان میں لگانے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کاروبار چل جائے، تو ہم اس کے لیے اپنے دماغ سے نئے نئے راستے نکالتے ہیں، کہیں جھوٹ بولتے ہیں، کہیں دغابازی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، سوچتے ہیں کاروبار بڑھ جائے گا، برکت آ جائے گی۔ نہیں، آپ ذرا اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے محنت کریں اور اس رب کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں، یا اللہ روزی بڑھانے والی ذات تیری ہے، تو رازق ہے، رزاق ہے۔ اب وہ اہم تسبیح جو ہمارے بزرگوں کا مجرب عمل ہے، وہ اہم وظیفہ جو ہمارے بزرگوں کا مجرب عمل ہے، جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا کہ ہم اپنی اس وظیفے کو اگر کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی اس رب کی عطا سے اگر ہم مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو سونا بن جائے گی۔ ہمارے بزرگوں نے کہا، وہ تسبیح میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ اپنے رب کو یاد کیا کرو تاکہ تمہاری روحانی طاقت بلند ہو۔ اگر روحانی پاور بڑھانا چاہتے ہو تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے روحانی پاور بڑھانے کے لیے جو وظیفہ دیا وہ یہ ہے کہ ایک تسبیح آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شام کو پڑھ لیا کریں، اور ایک تسبیح درود پاک کی صبح کو پڑھ لیا کریں۔ یہ دو تسبیح آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کی روحانی طاقت بڑھ جائے گی۔ جب روحانی طاقت بڑھ جائے گی، اب آپ جو دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ تو روزی میں برکت والی تسبیح میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ تسبیح ہے، یا اللہ یا رزاق یا فتاح۔ کیا؟ یا اللہ یا رزاق یا فتاح۔ اس کے شروع میں آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے درود ابراہیم، شروع میں پڑھ لیں اور 11 مرتبہ بعد میں پڑھ لیں، اور بیچ میں 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیں۔ چاہیں تو آپ رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیں، یا صبح کو آپ اپنے کاروبار کے لیے جب جائیں، اپنے بزنس کے لیے جب جائیں تب پڑھ لیں،
یہ اپنی دکان میں جب بیٹھیں آپ، دکان میں بیٹھنے کے بعد 100 مرتبہ آپ اس تسبیح کو پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی یہ تسبیح آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ جس کاروبار پر ہاتھ رکھو گے، جس بزنس پر ہاتھ رکھو گے، اس رب کو یاد کرنے کی وجہ سے تمہاری ترکیب کام نہیں کرے گی، اس رب کی عطا کام کرے گی، کیونکہ تم اس رب کو یاد کر کر بزنس میں بیٹھ رہے ہو، اسے رزاق کہہ رہے ہو، رزاق بہت زیادہ روزی دینے والا، اسے فتاح کہہ رہے ہو، بہت زیادہ کامیابی فتح دینے والا۔ جب تم اسے رزاق کہہ کر 100 مرتبہ، یا فتاح کہہ کر 100 مرتبہ، یا اللہ کہہ کر 100 مرتبہ جب اپنے بزنس پر بیٹھو گے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ دن بدن ترقی کی طرف جاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس محنت کو آپ کے لیے ترقی کا ذریعہ بنا دے گا۔ آج ہماری مائیں تمنا کرتی ہیں میرے بیٹے کا بزنس بڑھ جائے، ہمارے گھر میں ہماری اہلیہ تمنا کرتی ہے میرے شوہر کا کاروبار اچھا ہو جائے، ہماری بیٹیاں تمنا کرتی ہیں میرے باپ کا کاروبار اچھا ہو جائے۔ میں ان بیٹیوں کو سبق دینا چاہتا ہوں، باب العلم آفیسیل کے ذریعے ان ماؤں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، نماز پڑھ کے اس تسبیح کو پڑھ لیا کرو 100 مرتبہ، یا اللہ یا رزاق یا فتاح، یہ 100 مرتبہ تسبیح پڑھ لیا کریں آپ، اور دعا کیا کریں اپنی اولاد کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا کاروبار دن بدن ترقی کی طرف جائے گا، جو کماؤ گے اسی میں اللہ اتنی برکت دے گا کہ گھر میں سکون کی زندگی گزارو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس باب العلم آفیشیل کو آپ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، سبسکرائب کر لیں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ ہر روز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم۔